ایک نوجوان حضور علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوا آپ کی بارگاہ میں، اور بڑی بے باکی کے ساتھ آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں آ کے عرض کرنے لگا، ان فتن شابا اتى النبی صلی اللہ علیہ وسلم فقال یا رسول اللہ اذن لی بالزنا۔ ایک نوجوان آ گئے، مسند احمد بن حنبل اور طبرانی، حضرت ابو امامہ باہری روایت کرتے ہیں، اس نے عرض کیا یا رسول اللہ مجھے بدکاری کی اجازت دیں، بدکاری کی اجازت مانگنے آیا۔ فاقبل القوم علیہ فزجروہ وقالوا مہ مہ، جو صحابہ سے جتنے بیٹھے ہوئے اس کی طرف لپکے، اس کو جھڑکنے لگے اور کہنے لگے خاموش ہو جاؤ، خاموش ہو جاؤ، چپ کرو۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا فقالدنو فقالدنو فقالدنو، فرمایا نہیں، اسے میرے قریب کرو، اسے میرے قریب آنے دو۔ فدنا منہ قریبا، وہ نوجوان آقا علیہ السلام کے قریب آ کر بیٹھ گیا، فجالس، آ کر بیٹھ گیا۔ ٹائم بتائیں دوسرا۔ آقا علیہ السلام نے اسے قریب بٹھا کے اب بڑے پیار اور حکمت سے اس سے پوچھا، قال اتحبہ لأمک، اب انداز دیکھیے، آپ نے فرمایا کیا تم پسند کرو گے کہ یہی فعل تمہاری ماں کے ساتھ کیا جائے؟ جس بدکاری کی فعل کی اجازت مانگنے آئے ہو، تم اجازت مانگنے آئے ہو، بتاؤ کیا پسند کرو گے کہ یہی فعل تمہاری ماں کے ساتھ کیا جائے؟ اس نے عرض کیا یا رسول اللہ لا واللہ جعلنی اللہ فداک، میرے ماں باپ آپ پر قربان ہوں، میں آپ پر قربان ہوں، اللہ کی قسم ہرگز میں پسند نہیں کروں گا، گوارا نہیں کروں گا کہ یہ فعل میری ماں کے ساتھ کیا جائے۔ اس پر آقا علیہ السلام نے جواب نہیں فرمایا، قال وَلَلنَّاسُ يُحِبُّونَهُ لِأُمَّهَاتِهِمْ، فرمایا اس طرح دوسرے لوگ بھی پسند نہیں کرتے کہ یہ فعل ان کی ماؤں کے ساتھ کیا جائے۔ سمجھیں بات کو، حکمت نبوی کو سمجھیں، تربیت نبوی کے منہج کو سمجھیں، تربیت نبوی کے اسلوب اور فلسفہ کو سمجھیں۔ پھر فرمایا اتحبہ لابنتک، اتحبہ لابنتک، کیا اپنی بیٹی کے لیے پسند کرو گے؟ اس نے کہا نہیں۔ فرمایا لوگ بھی اپنی بیٹیوں کے لیے یہ پسند نہیں کرتے۔ پھر کہا کیا افتحبہ لاختک، بہن کے لیے پسند کرو گے؟ فرمایا نہیں۔ آقا نے فرمایا لوگ بھی وَلَلنَّاسُ يُحِبُّونَهُ لِأَخَوَاتِهِمْ، لوگ اپنی بہنوں کے لیے پسند نہیں کرتے۔ پھر فرمایا تحبہ لعمتک، کیا اپنی پھوپھی کے لیے پسند کرو گے؟ اس نے کہا نہیں۔ فرمایا ہاں لوگ اپنی پھوپھیوں کے لیے بھی یہ پسند نہیں کرتے۔ پھر پوچھا کیا اپنی خالہ کے لیے پسند کرو گے؟ افتحبہ لخالتک، قال لا واللہ، نہیں خدا کی قسم نہیں۔ فرمایا لوگ بھی خالات کے لیے پسند نہیں کرتے۔ جب سارے رشتے اس کو سمجھا دیے، یہ بات سمجھنے والی ہے، قال فوضع یدہ علیہ، پھر آقا علیہ السلام نے اس پر اپنا دست شفقت رکھ دیا، دست شفقت رکھ دیا، اور دست شفقت رکھ کر دعا کی اللہم اغفر ذنبہ وطہر قلبہ وحسن فرجہ، اے اللہ اس کے گناہ بخش دے، اس کے دل کو پاک کر دے، اس کی شرمگاہ کو محفوظ کر لے۔ راوی بیان کرتے ہیں فلم یکن بعد ذلک الفتى یلتفت الی شیء، آقا علیہ السلام کی اس مجلس اور شفقت کے بعد پوری زندگی وہ نوجوان کسی برائی کی طرف توجہ نہیں کرتا تھا، سنور گیا۔ اس حدیث کو امام احمد نے، طبرانی نے، ابن عدی نے، بہقی نے، سب نے روایت کی حدیث صحیح۔ اب یہ بات سمجھنے والی ہے بڑی توجہ سے، یہ حدیث محض ایک واقعہ نہیں ہے، نبوی تربیت کا مکمل دستور اور منہاج ہے۔ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ اس نوجوان کو یہ جسارت کہاں سے ملی کہ بڑی مجلس میں آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں آ کے ایسی بات کر دے۔ یہ جسارت گستاخی نہیں تھی، اس کا اعتماد تھا کہ بھلے بہت بری بات ہے، اگر میں آقا کے سامنے بھی نہ کر سکوں تو اور کائنات میں کہاں کروں گا، کیونکہ اس سے خود اپنا علاج نہیں ہو رہا تھا۔ اس نے 100 کوشش کی ہوگی، اس برائی پر قابو پانے کے قابل نہیں تھا، اس نے اپنے آپ کو کمزور پایا، اپنے آپ کو ناکام پایا، اب کہاں جائے؟ آقا علیہ السلام کی شفقت کا دامن اتنا وسیع تھا کہ اس نوجوان کو حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں آ کر یہ بات کہنے کی جسارت ہو گئی۔
اور میرے ذہن میں یہ خیال آتا ہے، میں اس کی یہ تعبیر کرتا ہوں کہ ممکن ہے نوجوان نے یہ بھی سوچا ہو کہ یہ میرے نفس کی حالت ہے، تباہی ہے، اس پر شیطان کا غلبہ ہے، میں اپنی حالت کی نفس کو پوری سچائی کے ساتھ آقا علیہ السلام کے سامنے رکھ دیتا ہوں، پھر حضور جو علاج چاہیں گے کر دیں گے۔ اس نے سمجھا اس کے علاوہ اور کوئی جگہ نہیں۔ اس نے سوال کر دیا، دوسرا رخ ہے بات کا۔ آقا علیہ السلام خفا نہیں ہوئے، چہرہ اقدس پہ ناگواری نہیں آئی، اس کو قریب لا کے بٹھایا اور ڈانٹنے کی بجائے کیا کیا؟ تربیت کا پہلو، اس کی اپنی عقل اور شعور کو بیدار کیا۔ یہ بات توجہ طلبہ بیٹھے، یہ سمجھنے اور بتانے والی تربیت کا منہاج کیا تھا؟ آقا علیہ السلام نے اس کو جھڑکا نہیں، ڈانٹا نہیں، سخت وعید نہیں سنائی، اور خود کوئی اور نصیحت کرنے کی بجائے اس کی اپنی عقل کو بیدار کیا، شعور کو بیدار کیا جو اندر ہے، اور اپنے سوالات کے ذریعے جو سوال کیے، ماں سے پسند کرو گے، بہن سے کرو گے، بیٹی سے کرو گے، خالہ سے کرو گے، پھپھو سے کرو گے، یہ سوالات کر کے ساتھ تائید کرتے گئے۔ ہاں، لوگ بھی اپنی ماں کے ساتھ نہیں چاہتے، لوگ بھی بیٹی کے ساتھ یہی نہیں چاہتے، لوگ بھی بہنوں کے ساتھ نہیں چاہتے۔ یہ اسے وہ جواب دیتا گیا، گویا آقا علیہ السلام نے بجائے خود جواب دینے کے اس کے شعور کو بیدار کیا، سوال کیا تاکہ اس بچے کا شعور خود بول اٹھے، بچے کا شعور اور عقل خود جواب دے۔ وہ لڑکا خود جواب دیتا رہا، نہیں ایسا نہیں، حضور تائید کرتے رہے، اس کے شعور کو سمجھنے کے قابل بنا دیا کہ جو میں سوچ رہا ہوں یہ ہر شخص کی سوچ یہ ہے، تو اس کو اس قابل بنایا گویا ہر رشتے کے اندر، ماں کا رشتہ، بیٹی کا، بہن کا، خالہ کا، پھپھو، سب رشتے آئینے دکھائے۔ جب اس کو شعور بیدار کر دیا، اس کی عقل بیدار کر دی، اس کے اندر سویا ہوا شعور، سویا ہوا انسان جب بیدار کر دیا، تو جب رشتے دکھائے، ماں کا آئینہ، بیٹی کا آئینہ، بہن کا آئینہ، پھوپھو کا آئینہ، خالہ، سارے آئینے دکھائے، ہر آئینے میں اس نوجوان نے اپنے آپ کو دیکھا، ہر آئینے میں اس کو اپنا چہرہ نظر آیا۔ آقا نے تائید کی، گویا وہ جو ذاتی شہوت اور خواہش لے کر آیا تھا، آقا علیہ السلام نے اس کے اندر اسے پوری انسانیت اور پورے معاشرے کا عکس دکھا دیا کہ یہ ہر شخص اس طرح سوچ سکتا ہے۔ تو جو اگر جس سے بھی کوئی برائی کا ارادہ کرو گے، وہ کسی کی ماں ہوگی، وہ کسی کی بیٹی ہوگی، وہ کسی کی بہن ہوگی، کسی کی پھوپھو ہوگی، کسی کی خالہ ہوگی، اگر تم نہیں چاہتے کہ میرے رشتوں کے ساتھ یہ ہو، تو دوسرے کے ساتھ دوسرا بھی نہیں چاہتا میرے رشتے کے ساتھ وہ ہو۔ تو ایمان کو اس کو اس مرکز پہ لا کھڑا کیا، جو اپنے لیے پسند نہیں کرتے وہ دوسرے کے لیے بھی پسند نہ کرو۔ وہ جو اس کی شہوت تھی اس کو ذاتی خیرت میں بدل دیا، عزت میں بدل دیا۔ تو تربیت کے ذریعے اب یہ آقا علیہ السلام نے پھر اس کو دعا کی کہ اس کے گناہ معاف کر دے، اس کے دل کو پاک کر دے، اس کی شرمگاہ کو پاک کر دے۔ تو آقا علیہ السلام نے اس حکمت کے ذریعے اس کی پوری کایا پلٹ دی، مگر اس کو شرمسار نہیں ہونے دیا۔ آج ہمارے معاشرے میں حلال اور حرام کا فرق مٹ گیا ہے۔ نوجوانوں، میرا پیغام لے کر جاؤ، مجھے بڑا دکھ ہوتا ہے، میں ہر روز سنتا ہوں حالات، اس معاشرے میں حلال اور حرام کا فرق مٹ گیا ہے، اللہ کی حدود پامال ہو رہی ہیں، کسی کو حقوق، عزت اور عصمت کا تک نہیں، ہر شخص حرام کے اوپر دلیر ہو گیا ہے، الا ماشاء اللہ۔ رکو، اللہ کی حدود کی پابندی کرو، آقا سلام کی سیرت طیبہ کی راہ پر چلو، ورنہ محبت کے دعوے سب جھوٹے ہیں۔ جلسے کرنے اور جلوس نکالنے سے حضور کی محبت کا حق ادا نہیں ہوتا۔ پھر سن لو، محفلیں کرنے سے اور محض جلسے جلوس کرنے سے حضور کی محبت کا حق ادا نہیں ہوتا، جب تک ان کے ذریعے حضور کی سیرت کا پیغام لے کر اپنی زندگیوں میں نافذ نہ کریں، اپنی سیرت آقا علیہ السلام کی، اپنی زندگیاں آقا علیہ السلام کی اسوہ سیرت سے روشن نہ کریں۔ ہم نے اگر اپنے آپ کو سیرت کے اعتبار سے حضور سے کاٹا ہوا ہے تو محبت کے دعوے اور نعرے لگانے سے آقا کی محبت کا حق ادا نہیں ہوتا۔ میلاد مصطفیٰ کا پیغام ہے، المولد النبوی کا پیغام ہے کہ اپنی سیرتوں کو سیرت مصطفیٰ میں رنگ دو، اپنے کردار کو کردار مصطفیٰ میں رنگ دو، اپنے اخلاق کو اخلاق مصطفیٰ میں رنگ دو،